یہ ایک مسلمان کی اور کافر کی معاشرت میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ تو یہ پوری کی پوری زندگی انسان کی عبادت سے عبادت ہے، صبح سے لے کر شام تک انسان اللہ کی فرمانبرداری میں معاملہ کرے۔ اب مسلمان ہونے کے باوجود اگر حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا تو پھر کافر میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے عبادت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہری طور پر ان اعمال کو بجا لائے جو اللہ رب العزت کی عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ پوری زندگی انسان کی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے عبادت ہو۔ تو یہ اصل میں انسان کا مقصد تخلیق ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات جو ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرما دی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، جو بھی کل ہونے والا ہے اس کو کوئی نفس نہیں جانتا سوائے اللہ رب العزت کے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں 5 چیزوں کا ذکر کیا، انہیں میں سے ایک یہ ہے اس وقت جب اس کی موت نرخرے تک آ چکی ہوتی ہے، تمہارے ہاتھوں میں موجود ہوتا ہے، تمہارا پیشنٹ ہوتا ہے، تمہارا بیٹا، تمہارا باپ، تمہاری بہن، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارا کوئی بھی، تمہاری ماں، وہ تمہارے ہاتھوں کے اندر موجود ہوتا ہے اور تم کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی سلطنت کے علاوہ کسی اور سلطنت کے باسی ہو تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، ذرا اس کو لوٹا کر دکھاؤ، یہ جو جان اس کی نکل رہی ہے اس کو واپس کر کے دکھاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رمضان المبارک میں خلاصہ مضامین قرآن مجید کے حوالے سے آج ہماری انشاءاللہ 27ویں نشست ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے 27ویں پارے کے مضامین کا مختصر طور پر جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو، تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو بہت گہرا اور مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی بابرکت سعادتوں سے صحیح معنی میں ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 27 کے ابتدا میں سورہ زاریات کا کچھ حصہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے، جیسا کہ ہم نے پچھلے پارے کے آخر میں ذکر کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے جو 2 مقاصد لے کر آئے تھے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور اسی طرح سے اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو مقصد تھا وہ قوم لوط کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا۔ تو آیت نمبر 31 میں جو پہلی آیت ہے اس پارے کی، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتوں، جن کو پہلے آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اسی وجہ سے آپ ان کے لیے بنا ہوا بچڑا لے کر آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے کھانے سے انکار کیا، تو پھر آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو پھر پوچھا کہ آپ کا آنے کی جو مقصد ہے وہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم یعنی قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ عذاب دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں مبعوث کیا ہے، ہمیں بھیجا ہے۔ تو ان کو اللہ رب العزت نے، بہرحال یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دیا، جس کا پہلے سورہ ہود میں بھی تذکرہ گزر چکا ہے، دیگر صورتوں میں بھی تعالیٰ کے حکم سے ان فرشتوں نے اس پوری بستی کو، جو کہ عمورہ اور سدوم یہ 2 بستیاں تھیں، ان کو نیچے سے اٹھایا اور اٹھا کر اوپر لے جا کر جو ہے وہ چھتوں کے بل ان کو نیچے زمین پر دے مارا، اور پھر اوپر سے اللہ رب العزت نے ان پر پتھروں کی بارش نازل کر دی، اور ان کے اندر جو ہے وہ خواتین کو چھوڑ کر، یعنی جو حلال طریقہ اللہ رب العزت نے رکھا تھا شادیوں کا، نکاح کا، اس کو چھوڑ کر یہ مردوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی خواہشات پوری کرتے تھے اور بدکاری کرتے تھے۔ تو اتنی خطرناک اور اتنی سخت سزا اللہ رب العزت نے اس قوم کو دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی صورت میں آیت نمبر 47 میں فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بنایا اور بے شک ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں، ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں کائنات کے اندر ایسی موجود ہیں جو ابھی تک ان کے اندر وسعت ہو رہی ہے، جیسے اللہ رب العزت اس کو چاہتے ہیں اس کو وسعت دیتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے جو اس کائنات کا سب سے بڑا حسن ہے انسانیت، انسان جو ہے اللہ رب العزت اس کو توسیع دیتے جا رہے ہیں، یعنی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے آبادی کے تناسب سے، جیسا کہ ابھی سے ہم اگر 30 35 40 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک زمین سے بڑی مشکل سال میں 2 فصلیں حاصل کی جاتی تھیں، اور اس میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر کبھی گندم ہے تو وہ کبھی 8 من نکل رہی ہے، کبھی 10 من نکل رہی ہے۔ اور آج ایسا جو ہے وہ صورتحال ہو گئی ہے کہ آبادی بڑھی ہے تو اللہ رب العزت نے جو فصلوں کی مقدار تھی اس کو بھی بڑھا دیا۔ آج 1 ایکڑ سے 50 من اور 60 من جو ہے وہ غلہ جات اٹھائے جا رہے ہیں، اور ایک سال میں 3 4 اور ہائیبرڈ کی صورت میں تو بے شمار فصلیں ایک سال میں ایک ہی ایکڑ سے جو ہے وہ ایک ہی کھیت سے اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس میں رضا اور حکمت ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ نے
فرمایا کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم ان کو وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے وہ کائنات کے اندر آبادی ہے اور زمین ہے، جیسا کہ مطلب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جیسا فار ایگزامپل ہم کراچی کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو جیسے فیز 7 وغیرہ ہے، یہ پہلے سمندر تھا، پھر فیز 7 بن گیا، پھر اس کے بعد سمندر نے مزید جگہ چھوڑی تو فیز 8 بن گیا۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ یہ زمین کے اندر بھی جو ایکسٹینڈ ہوتی جا رہی ہے، ایکسٹینشن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا صرف ایک مقصد اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لیا، یعنی جن چیزوں کا تعلق ہمارے جو ہے وہ مسجد اور جو مدرسہ کے ساتھ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف اسی بات کا نام دین ہے۔ یہ دین نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے 26 پارہ میں پڑھا قالت الاعراب آمنا، اعرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ نے کہا نہیں، ان سے کہیے قل لم تؤمنوا، تم ابھی ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ ہم نے صرف اسلام قبول کیا۔ تو ظاہری اعمال جو ہیں یہ اسلام ہے، اور ایمان جو ہے، ایمان اصل میں انسان کی پوری دلی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ہر وقت اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ماپ تول میں جو ہے وہ پورا کرنا، حرام و حلال کا خیال کرنا، اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو انسان کا پورا جو دین ہے، پوری کا پوری جو معاشرت ہے انسان کی، یہ ایک مسلمان کی اور کافر کی معاشرت میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ تو یہ پوری کی پوری زندگی انسان کی عبادت سے عبارت ہے، صبح سے لے کر شام تک انسان اللہ کی فرما برداری میں معاملہ کرے۔ اب مسلمان ہونے کے باوجود اگر حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا تو پھر کافر میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے عبادت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہری طور پر ان اعمال کو بجا لائے جو اللہ رب العزت کی عبادت سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ پوری زندگی انسان کی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے عبارت ہو۔ تو یہ اصل میں انسان کا مقصد تخلیق ہے، یعنی ہم آپس میں جو بھی معاملات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہے، رشتہ داریاں قائم کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، چیٹنگ سے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور عبادت کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کا مقصد تخلیق بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 58 میں ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رب العزت جو کہ بڑی قوت والا ہے، وہی اصل میں رازق ہے، وہی تمہیں سب کچھ جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو حقیقی رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے کے شروع میں فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی ہے جس کے ذمے ہر جاندار کا رزق اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے، سورہ طور میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا والطور، اور طور کی قسم، وہ کتاب مسطور، اور اسی طرح سے کتاب لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، جو کہ جھلی کی طرح جو ہے وہ صفحات کے اندر لکھی ہوئے کھلے ہوئے صفحات ہیں، ان کے اندر لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کی قسم، والبیت المعمور، اور اسی طرح سے بیت معمور کی قسم، والسقف المرفوع، اور بلند آسمان کی قسم، والبحر المسجور، جوش مارتے سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً آپ کے رب کا عذاب جو ہے وہ واقع ہونے والا ہے۔ اس میں کچھ باتیں جو ہے وہ تفصیل طلب ہیں۔ والطور جو ہے کوہ طور ہے، جہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا۔ اس کے کئی نام قرآن مجید میں مذکور ہیں، ایک تو طور کا لفظ ہے، اسی طرح سے طور سینا بھی اس کو کہا جاتا ہے، طور سینین والتین والزیتون وطور سینین، طور سینین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ مدین سے مصر جاتے ہوئے شام میں وادی طوا اسی طور کے پاس ہی پڑتی ہے، تو یہ اس کی جو ہے وہ ایگزیکٹ لوکیشن اور اس کی جغرافک جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی طرح سے والبیت المعمور کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ بیت معمور کس کو کہا جاتا ہے؟ بنیادی طور پہ بیت اللہ کو بھی بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے بیت اللہ کے عین اوپر آسمانوں میں فرشتوں کی عبادت گاہ، جہاں فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، وہاں بیت المعمور ہے، اس کا نام بیت المعمور ہے۔ اور اس کے بارے میں صحیح حدیث میں موجود ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ وہاں سے طواف کر کے گزر جاتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ تو یہ ساری قسمیں، اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العزت کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، جب وہ واقع ہو جائے گا تو اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عذاب جو ہے وہ واقع ہو جائے گا، اس دن کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، اس دن لوگ جو ہیں وہ
पहाड़ उस दिन अल्लाह फरमाते हैं कि वो चलते फिरेंगे। फ़वैलुन यौमइज़िल लिल-मुकज़्ज़िबीन, अल्लाह फरमाते हैं कि हलाकत है उस दिन उन लोगों के लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन को और नबियों को झुटलाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे अंजाम से महफूज रखे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 17 से 28 तक जन्नत का तज़किरा किया है। जन्नत में रहने वाले लोगों को जो नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से मिलेंगी, इसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 21 में, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, वो लोग जो ईमान लाए हैं और इसी तरह से उनकी औलादें भी जो उनके साथ ईमान लाई हैं और वो भी नेक हैं, तो अल्लाह ताला उनको आपस में मिला देंगे। यानी जो है वो अगर वालिदैन भी नेक हैं, औलादें भी नेक हैं, तो अल्लाह उनको जन्नत में जमा फरमाएंगे। तो ये बड़ा ही अल्लाह ताला की तरफ से इनाम होगा। इससे हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर मैं और आप बजाते खुद तो नेक बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी औलाद को जो है वो अल्लाह ताला के अजाबों से नहीं बचा पाते, उनको दीनदार नहीं बनाते, उनको दीन नहीं सिखाते, तो ये समझ लीजिए कि आप जन्नत में जाना आपका मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि फिर अपनी औलाद को भी उसी तरह से तरबियत करें। सेकंड बात यह है कि अगर आप जन्नत में चले जाएं, आपकी औलाद जन्नत में ना जाए, तो ये कितना ही मुश्किल और तकलीफ दे मरहला होगा इंसान के लिए। इसलिए हमेशा इंसान को इस बात की कोशिश करते रहना चाहिए। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 29 से 31 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है। फ़ज़क्किर फ़मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को नसीहत करते रहिए, आप अपना काम जारी रखिए। आप अल्लाह ताला की नेमत के साथ ना तो काहिन हैं, ना तो जादूगर हैं, और ना ही आप जो है वो जुनून ज़दा हैं, ना ही आप पर अलयाज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक पागलपन का दौरा है, जैसा कि ये लोग कहते हैं। हम यक़ूलून शाइरुन नतरब्बसु बिरैबिल मनून, या फिर ये कहते हैं कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो कोई शायर हैं, नतरब्बसु बिरैबिल मनून, और जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि हम इनके ऊपर किसी तरह के किसी हवादिस ज़माना का यानी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके ऊपर कोई जो है वो इस तरह की आफत वाक़ई हो जाए। कुल तरब्बसू फ़इन्नी माअकुम मिनल मुतरब्बिसीन, अल्लाह ने फरमाया इनसे कहिए ठीक है तुम इंतज़ार करते रहो, हम भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं क्या इनकी अक़लें इनको इसी बात का हुक्म देती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की बातें सोचें और रखें। अम हुम कौमुन तागून, या फिर ये सरकशी करने वाले लोग हैं। अम यक़ूलून तक़व्वला, या ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को अपने पास से घड़ लिया है। इनसे कहिए बल्ला युमिनून, बल्कि बात दरअसल ये है कि ये लोग तो ईमान लाने वाले नहीं हैं, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़ लिया तो फिर इनसे कहिए कि तुम भी ऐसा कुरान ला के दिखा दो जो कि नहीं ला सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों के ऊपर निगहबान नहीं हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इनको देख लेगा। इस सूरत के आखिर में आयत नंबर 46 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं यौम ला युग़नी अन्हुम कैदुहुम शैअन वला हुम यंसरून, क़यामत वाले दिन ये जितनी भी चालें दुनिया के अंदर चलते हैं, इनमें से कोई एक भी चाल इन लोगों की क़यामत वाले दिन काम आने वाली नहीं है, और ना ही अल्लाह ताला की तरफ से इन लोगों की किसी भी तरह से मदद की जाएगी। व इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू अज़ाबन दून ज़ालिका, और वो लोग जिन्होंने जुल्म किया है उनको अज़ाब दर अज़ाब दिया जाएगा, यानी इसके अलावा भी अज़ाब उनको दिया जाएगा। वलाकिन अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते हैं। वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब के हुक्म से सब्र कीजिए, आप हमारी जो है ना वो उसमें हमारी निगरानी में हैं। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हिन तक़ूम, और आप अपने रब की तस्बीह बयान करते रहिए जब भी आप खड़े हों। व मिनल लैलि फसब्बिह व इदबारन नुजूम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रात में भी अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए, और इसी तरह से जब सितारे छुप जाएं तो उस वक्त भी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कीजिए, यानी सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान किया कीजिए। इसके बाद सूरह नजम है। सूरह नजम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सितारे की कसम खाई है, और उसके साथ इरशाद फरमाया मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे दोस्त यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ना तो ये गुमराह हुए हैं और ना ही ये रास्ते से हटे हैं और भटके हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त ये है कि वो तो अपनी ख्वाहिश से बोलते तक नहीं हैं। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, सिर्फ वही बात करते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको वही की जाती है। इसमें बहुत बड़ा मसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हल फरमा दिया है, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुताल्लिक़ बहुत सारे लोग इनकार करते हैं, मुनकिरीन हदीस हैं, मुस्तशरिकीन हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अहले कुरान कहते हैं, और इस तरह से कई उन्होंने खूबसूरत नाम रखे, हदीस का इनकार करते हैं या हदीस को फितना अजम करार देते हैं। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई एक बात भी अपनी मर्जी से नहीं बोलते। दूसरा अल्लाह ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे दें उसको ले लो, जिससे तुम्हें मना कर दें उससे रुक जाओ। तो इसका माना यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कभी भी हक़ के सिवा कुछ नहीं निकलता। बाद सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस लिखा करते थे, फिर वो रुक गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम क्यों नहीं लिखते हो, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल
رسول جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں موجود ہے، کہا کہ اللہ کے رسول، بعض ساتھیوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی گھریلو بات چل رہی ہوتی ہے، کبھی دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، لہٰذا تم جو لکھ رہے تھے اس کو ہمیشہ لکھتے رہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھوانے کا کام اپنی زندگی میں بھی کروایا۔ حدیث میں حجۃ الوداع کے موقع پر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ باتیں لکھوا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں اکتبوا لی ابی شاہ، فرمایا کہ ابو شاہ کو یہ ساری باتیں یعنی جو خطبہ حجۃ الوداع کے مندرجات ہیں یہ سارے ان کو لکھ کے دے دیجئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 9 کے حوالے سے بطور خاص اور اسی طرح سے پیچھے کچھ آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علمہ شدید القوا، ان کو بڑی قوت والے نے سکھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جبریل امین علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، ذو مرۃ، جو صاحب قوت ہے، فاستویٰ، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، وہ بالافق الاعلی، اور وہ بالائی افق کے اوپر تھا، ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ نیچے اترا، فکان قاب قوسین او ادنی، پھر ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے وہ اراؤنڈ 2 کمان کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ قوسین بیسیکلی بریکٹس کو کہا جاتا ہے، تو کمان جو کہ تیر کے ساتھ ہوتی ہے اس کمان کو بھی قوس کہا جاتا ہے، اور اسی کی جمع جیسا کہ جو ہے وہ بارش میں ہم دیکھتے ہیں جو مطلب رین باؤ ہے اس کو اردو میں قوس و قزح کہا جاتا ہے، قوس اسی وجہ سے کہ وہ بھی اسی طرح سے گول اسٹائل میں ہوتی ہے۔ تو فرمائیں کہ ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 جو ہے وہ کمان کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ فاوحى الى عبدی ما اوحى، پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی۔ تو یہاں سے بطور خاص یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کچھ لوگ یہاں سے کچھ لوگوں کو غلطی لگی اور انہوں نے کہا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے اوپر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ سیدہ عائشہ بطور خاص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا بلکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر اور ان کا ایک پر اتنا بڑا تھا کہ آسمان و زمین اس کے اندر سما جائیں۔ تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو کوئی شخص اگر کہتا ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا معراج کی رات، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ رب العزت کی آیت ہے قرآن مجید میں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور اگر جو ہے نا وہ آپ اس کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہاڑ کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس پر تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسی طرح سے دوسری بات جو ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرما دی، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، جو بھی کل ہونے والا ہے اس کو کوئی نفس نہیں جانتا سوائے اللہ رب العزت کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں 5 چیزوں کا ذکر کیا، انہی میں سے ایک یہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیسری بات یہ ہے کہ وحی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ چھپایا ہے، کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین ہم تک نہیں پہنچایا، یا آج لوگ جو ہے وہ کسی بات کو دین ڈکلیئر کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں موجود نہیں ہے پھر بھی دین ہے، تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ سب آپ لوگوں کو پہنچا دیجئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 ہے جس میں اللہ رب العزت نے آسمانوں کے فرشتوں سے متعلق بھی یہ بات ارشاد فرمائی، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اتنے زیادہ فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے ہونے کے باوجود بھی کسی فرشتے کو جرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، اور جس کو اللہ رب العزت اجازت دے گا، اللہ جس سے راضی ہوگا صرف وہی سفارش کر سکے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، مگر جو چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ان سے ہو جاتی ہے، یعنی صغیرہ گناہ اگر سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ معاف کرنے والے ہیں، ان ربک واسع المغفرہ، تو یقیناً آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے۔ وہ اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، وہ اللہ تمہیں زیادہ جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے مٹی سے پیدا کیا، واذا انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اور جب تم جنین تھے، جینیٹک تھے تم اپنی مدرس کے پیٹ میں، تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت بھی وہ تمہیں جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے منہ خود میاں مٹھو نہ بنا کرو، اپنے آپ کو زیادہ تزکیہ نہ کیا کرو۔ هو اعلم بمن اتقى، اس کو پتہ ہے کہ تم میں سے کون کتنا متقی ہے۔ بطور خاص جیسے اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ان کی تعریف ایسی
باتوں پر کی جائے جو انہوں نے یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، ایسی باتوں پہ تعریف کی جائے جو انہوں نے کام نہیں کیے ہوتے، یعنی جھوٹی تعریفیں کروانے کے، شو آف کے کچھ لوگ قائل ہوتے ہیں، بہت سا جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے اپنا ایسا سٹیٹس شو کرتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتا، بذات خود جو وہ بڑے دیندار بننے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اندر سے نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تمہیں زیادہ بہتر جانتا ہے، تم بذات خود اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، آیت نمبر 39 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو انسان جیسی کوشش کرتا ہے ویسا ہی اس کو نتیجہ ملتا ہے، یعنی جیسی انسان کی نیت ہے، جیسے صحیح حدیث میں موجود ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ظاہری طور پر ایک اچھا عمل بھی اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ انسان کے لیے گناہ کا سبب بن جاتا ہے، اور ظاہری طور پر غلطی سے کیا جانے والا کوئی برا عمل بھی بعض مرتبہ انسان کی نیت ٹھیک ہو تو وہ نیکی بن جاتا ہے۔ جیسے صحیح حدیث میں موجود ہے کہ ایک شخص کا سواری گم ہو گئی، وہ جنگل کے اندر موجود ہے، اچانک جو ہے وہ اس کی آنکھ لگی اور پھر اٹھ کے دیکھا تو سواری موجود نہیں ہے۔ اب اس کو اندازہ ہو گیا کہ مرنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا دوبارہ پھر وہ بیچارہ تنگ جو ہے آ کر وہیں پر لیٹ گیا موت کے انتظار میں کہ اب کوئی جانور آئے گا مجھے کھا جائے گا۔ تو اس جو ہے وہ اللہ رب العزت نے دوبارہ، وہ شخص جب دوبارہ اٹھا تو اچانک اس نے دیکھا کہ اس کی سواری سامنے موجود ہے۔ اچانک اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، حالانکہ نیت اس کی ٹھیک ہے، وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تو میرا اللہ اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ اس کے الٹ کہہ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو اپنے بندے کے توبہ کرنے سے اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، حدیث میں مقصود یہ ہے۔ لیکن یہاں پر اس بندے کی زبان سے نکلنے والے غلط الفاظ پر بھی اللہ رب العزت نے اس بندے کو نیکی عطا فرمائی ہے۔ تو جیسی کوشش ہوتی ہے ویسا ہی نتیجہ اللہ دیتے ہیں۔ دنیا میں انسان گناہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کو ڈیل دیتے چلے جاتے ہیں، اللہ نے اس کا رزق وہیں پر لکھ دیا ہے، وہ وہیں سے حاصل کرتا رہے گا۔ ایک بندہ نیکی کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اللہ وہیں سے اس کا رزق آسان فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا پرابلم یہ نہیں ہے کہ رزق آپ کو کہاں سے ملے گا، پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کس رستے کو چوز کیا ہے، کس رستے کا انتخاب کیا ہے۔ جس رستے کا انتخاب کریں گے وہیں سے اللہ رب العزت آپ کو رزق عطا فرما دیں گے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہی اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمتیں انسان کو دیتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمام کے تمام انسان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے اللہ رب العزت ہی سر انجام دیتا ہے۔ اس کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، انسان کو اللہ رب العزت نے جہاں سے پیدا کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح سے عاد اولا جو کہ قوم ہود کو کہا جاتا ہے اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اس نے پہلی عاد اولا کو ہلاک کیا، پھر عاد ثانیہ جو ہے جیسے قوم صالح کو کہا جاتا ہے اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا۔ پھر فرمایا عازفۃ العازفہ، قیامت قریب آ چکی ہے اور لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس قیامت کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، جب وہ آئے گی تو وہ واقع ہو کر رہے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ القمر ہے جس میں ابتدا میں شق قمر کا واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے، چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار بھی موجود تھے، انہوں نے نشانی کا مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ اس چاند کو دیکھو۔ جب ان لوگوں نے چاند کو دیکھا تو چاند کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ زمین پہاڑ سے نیچے آ گیا، دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ پہاڑ کے اس طرف ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ منظر جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ نشانی قرب قیامت کی واقع ہو چکی ہے، اگرچہ یہ علامات کبریٰ میں سے ہے لیکن یہ نشانی واقع ہو چکی ہے جس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں خود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہوں اور یوں اللہ رب العزت نے مجھے اور قیامت کو بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت میں بار بار ایک آیت ذکر فرمائی ہے، شاطرون وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ یعنی اللہ رب العزت نے اس قرآن کے واقعات ہیں، اس کے اندر دلائل ہیں، اس کے اندر قصص ہیں، اس کے اندر نصیحتیں ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری مثالیں اور بہت سارے واقعات کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف اسی لیے جس طرح کا انسان کا مائنڈ سیٹ ہے اسی طرح کی مثالیں دے کر اللہ نے سمجھایا، دنیا کی مثالیں دی، آسمان و زمین کی مثالیں دی، بے شمار اس کے علاوہ کبھی غلاموں کی مثالیں دی، کبھی باغ والوں کی مثالیں دی۔ اللہ نے اس لیے مثالیں دی ہیں تاکہ لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں، لیکن اس کے باوجود لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے اگین قوم عاد کا ذکر کیا ہے، قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے، قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے، کس طرح سے ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ ان کو سمجھایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ماننے کی طرف نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب دیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے جہنم کا تذکرہ کیا، ان المجرمین
المجرمین فی ضلال وسعور، اللہ فرماتے ہیں مجرمین جرم کرنے والے قیامت والے دن جو ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہوں گے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جلانے والی جہنم کے اندر ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار، اللہ فرماتے ہیں اس دن ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جہنم جو ہے وہ ان کے چہروں کے اوپر آگ کو جو ہے وہ ان کے چہروں کے اوپر آگ کو مارا جائے گا۔ ذوقوا مس سقر، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ آج دوزخ کے اس عذاب کو تم چکھو، اس چکھنے یعنی اس جو ہے وہ مس کو، اس ٹچ کو تم دیکھو کس طرح کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الیاذ باللہ من ذالک، اللہ فرماتے ہیں ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کا ایک اندازہ اور اس کی ایک مقدار اور اس کی تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حکم کیسے پورا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو کلمح بالبصر، پلک جھپکنے میں ہمارا وہ حکم پورا ہو جاتا ہے۔ تمہیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے معاملات کس طرح سے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں اہل جنت کا تذکرہ کیا۔ پھر سورہ رحمان ہے جو کہ قرآن مجید کی بڑی ہی عظیم سورہ ہے، اور اس کے حوالے سے جو بھی مختلف قسم کی جو روایات اور جو مطلب ایسی ضعیف من گھڑت چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں، یہ سورہ جو ہے وہ قرآن مجید کی دلہن ہے اور اس طرح سے دیگر چیزیں، یہ درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مجید کا ہر حصہ ہی شفا بھی ہے، ہر حصہ رحمت ہے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن، یہ اللہ رب العزت کا بڑا ہی مبالغہ والا صیغہ ہے، یعنی مبالغہ والا نام ہے جو بہت رحم فرمانے والی ذات ہے۔ جیسے الرحمن اور الرحیم کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں، رحمان کا معنی اللہ تعالیٰ دنیا میں مشرکین پر، منافقین پر، کافروں پر، جو اللہ کو مانتے ہیں ان پر، جو نہیں مانتے، جو ایتھیسٹ ہیں، ہر ایک کے اوپر اللہ رب العزت رحم فرماتے ہیں۔ جبکہ رحیم کا معنی اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم یہ محدود اس طرح سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محدود ہے، لیکن محدود ہو جائے گی صرف ایمان والوں کے لیے۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت کی صفت رحیم ہوگی، دنیا کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ صفت رحمان ہے، یعنی ہر ایک کو اللہ رب العزت کی طرف سے فری ہینڈ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز وافر مقدار میں اس کے پاس موجود ہے، بلکہ ایمان والے آزمائشوں میں ہوتے ہیں اور جو کافر ہوتے ہیں وہ زیادہ فراوانی کے اندر ہوتے ہیں۔ علم القرآن، اس اللہ رب العزت نے قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، بیان سکھایا، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، ایک دوسرے کو الفاظ سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت عطا فرمائی، زبانیں پیدا فرمائی، زبانیں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ بہت وسیع معنی کے الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ہر چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ایک مدار جو ان کا اللہ نے مقرر کیا اسی کے اندر وہ چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اسی طرح سے ستارے ہیں اور درخت ہیں، وہ ہر چیز اللہ رب العزت کو سجدہ کرتی ہے۔ آسمانوں کو اللہ رب العزت نے بلند کیا ہے اور اس اللہ رب العزت نے میزان کو قائم کیا ہے۔ یہ ساری یہاں پر اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں ہیں جن کا اس جو صورت کے اندر تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس صورت میں بار بار ایک آیت جو آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ ہیروں کا ذکر کیا، موتیوں کا ذکر کیا، اسی طرح سے دو دریا جو ہیں ان کا اللہ رب العزت نے دو سمندروں کا ذکر کیا، یعنی کھارا اور میٹھا پانی جو آپس میں زمین کے اندر موجود ہے لیکن ملتے نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ پھلوں کا تذکرہ کیا، خوشبودار پھل اور پھول ہیں ان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا۔ بجنے والی مٹی جو کہ ٹھیکری والی ہے جس سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا۔ دونوں مشرق اور دونوں مغرب، جیسا کہ گرمی اور سردی کے اندر سورج کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے اور وہ ہٹتے ہٹتے کبھی جو ہے وہ یہاں پر غروب ہوتا ہے تو کبھی یہاں غروب ہوتا ہے، اسی طرح سے طلوع ہوتے وقت کبھی یہاں اور کبھی یہاں سے طلوع ہوتا ہے، تو دونوں مشرق و مغرب اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح سے دیگر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، کل من علیہا فان، ہر چیز قرب قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں کہ فنا ہو جائے گی اور صرف ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، آپ کے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ اسی صورت کے اندر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نمبر 33 میں، اے جن و انس کی جماعت، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی اس افق والی جگہ سے نکل سکتے ہو، یعنی آسمانوں زمین کے کناروں سے اگر نکل سکتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں نکل کے دکھا دو، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے بغیر کسی طاقت کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دے رکھی، اس طاقت کے سوا نہیں نکل سکتے ہو، یعنی اللہ کی سلطنت میں سے کوئی اللہ رب العزت کو چیلنج کر کے باہر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن یعرف المجرمون بسیماہم، جو مجرمین ہوں گے ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کی پیشانیوں اور ان کے قدموں سے پکڑ کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ نے اس کو بھی بطور نعمت کا تذکرہ کیا ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مجرموں کو سزا دیا جانا مظلوموں کے لیے نعمت ہے،
آج دنیا کے اندر جو افراط و تفریط ہے، جو دنیا ایک اضطراب کی کیفیت میں، اس کا سب سے بڑا ایک سبب یہ ہے کہ یہاں پر مجرم آزاد ہیں، جس کی وجہ سے مظلوموں کا جینا دوبر ہو چکا ہے، غریب آدمی کا، قسم پرسی کی زندگی گزارنے والے کا، کمزور کا یہاں پر وقت گزارنا مشکل ہو چکا ہے، وہ موت کو ترجیح دیتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو، اگر یہی چیز دنیا کے اندر ان لوگوں کی جو ہے وہ پکڑ کا سلسلہ شروع ہو جائے تو یقیناً ایسے بہت سارے لوگوں کے لیے چیز نعمت بن جائے گی۔ تو اس وجہ سے قیامت والا دن اللہ رب العزت نے مجرموں کا پکڑا جانا اس کو بطور نعمت کے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اللہ نے اس کے لیے دو جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور حدیث کے مطابق کئی لوگوں کو 2 سے بھی زیادہ باغات ملیں گے، کئی بے شمار باغات ہوں گے جو اللہ رب العزت کو عطا فرمائیں گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اللہ فرماتے ہیں چشموں والے باغات ان کو ملیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسے پھل ہیں جن کے جوڑے جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، بستروں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، بیڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ایک دوسرے کو جنت والے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جان، ایسی خوبصورت حوریں اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جو جن کو دنیا کے کسی جن و انسان نے آج تک ان کے بارے میں سوچا نہیں، آج تک کسی نے چھوا نہیں، آج تک کسی نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یاقوت اور مرجان ہیں جو اس طرح سے اللہ رب العزت نے حوروں کی مثالیں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً نیکی کا بدلہ نیکی کی ہی صورت میں دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے اوپر مزید جو ہے وہ 2 جنتیں اللہ رب العزت نے ان سے بھی اعلیٰ لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے جس کے اندر فیہن خیرات حسان، اللہ فرماتے ہیں بڑی ہی خوبصورت اور خوبصیرت جو ہے وہ حوریں وہاں پر اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو خیموں کے اندر بند ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جن کا اہل ان کو قرار دیا ہے انہی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آج تک کسی جن و انس نے ان کو چھو کر نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے مناظر اللہ بیان فرماتے ہیں۔ پھر تم اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام بڑا ہی بابرکت والا ہے، جو بڑا ہی بلند و برتر ہے، بڑی ہی عزتوں والا ہے۔ یہ آیت جو ہے اس سورت کے اندر جو بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنوں کو قرآن سنایا تو انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے مَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةٍ نُكَذِّبُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ تیری کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس کو ہم جھٹلا سکیں، اور اللہ رب العزت تمام کی تمام تعریفات تیرے لیے ہیں۔ لہٰذا اس جو ہے وہ آیت کے بعد انسان کو ہمیں یہ آیت جو ہے وہ یہ دعا جو ہے وہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ الواقعہ کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الواقعہ یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں سے حدیث میں موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شیب تھا، اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود والواقعۃ واخواتها کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا، مجھے جو ہے وہ سورہ نبا نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا۔ تو یہ بڑی ہی ایسی صورت ہے جس کے اندر ہلا دینے والے واقعات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں، ایسے مناظر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا جو انسان کو جو ہے وہ اندر سے ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ بطور خاص اللہ رب العزت نے اس میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک اہل جہنم کا گروہ ہے، جنت والوں میں سے ایک مقربین کا گروہ ہے، اور اسی طرح سے ایک تیسرا جو ہے وہ عام جنتیوں کا گروہ ہے۔ مقربین کے لیے اللہ رب العزت نے بہت ہی اعلیٰ جنت تیار کر رکھی ہے، اور جو دیگر جنتی ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس سے نیچے والے درجے کی جنت تیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس میں اہل جہنم کے لیے جو بطور خاص ذکر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں فی سموم و حمیم، بڑی ہی کھولتی ہوئی قسم کی گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی، وظل من یحموم، ایسے سائے جو بڑے ہی خطرناک قسم کے جو ہے نا وہ اس طرح کے سائے ہوں گے جو نہ ٹھنڈے ہیں نہ آرام دہ ہیں، یعنی نہ تو اس کے اندر سکون انسان حاصل کر سکتا ہے، نہ اس کے شیڈو میں انسان جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، کسی طرح سے سستا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا بارد ولا کریم، نہ وہاں پر وہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی وہاں پر کوئی آرام اور سکون ان کو میسر ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ہر طرح کی عیاشیاں کر کے آ چکے ہیں۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، ہر طرح کے گناہ کے اندر یہ لوگ ملوث تھے۔ وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، اور یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے بڑا ہی خطرناک قسم کا کھانا تیار کر رکھا، اور وہ کیا ہے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اے جھٹلانے والو، اے گمراہوں کی جماعت، لآکلون من شجر من زقوم، آج تمہیں زقوم کا کھانا دیا جائے گا، تھوہر کا درخت ہے کانٹوں والا، جو تم کھاؤ گے تو تمہارے اندر سے پورے نظام کو درم برم کر کے رکھ دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد فمالئون من البطون، اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا، فشاربون شرب الہیم، اور یہ بڑی ہی رسوائی کا پینا ہے جو ان لوگوں کو وہاں پر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا نزلہم یوم الدین،
العالمین یوم الدین، یہ ہے تمہاری وہ مہمان نوازی جو اللہ رب العزت نے تمہارے جرموں کی پاداش میں تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت آیت نمبر 75 میں ارشاد فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم، اور تیرا رب جو ہے وہ ستاروں کی قسم کھاتا ہے، وانہ لقسم اللہ تعالی عظیم، اور یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے جو اللہ رب العزت نے اٹھائی ہے۔ کس بات پر؟ انہ لقرآن کریم، کہ بے شک یہ قرآن مجید جس کو تم جھٹلاتے ہو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کی اصل جو کاپی ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے، فی کتاب مکنون، وہاں پر اللہ رب العزت کے پاس اس کی ماسٹر کاپی موجود ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا، اسی کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ پوری امت کو سکھایا، اور اس کا معنی یہ ہے اللہ رب العزت کے پاس میں محفوظ ہونے کا، حالانکہ اللہ رب العزت کسی بات میں بھولنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سارا کام ہماری نگرانی میں ہوا، ہم نے خود جو ہے وہ یہ کام کیا، ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، تو تم کیسے اس کتاب کو کہتے ہو کہ اس کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گھڑ لیا؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس لوح محفوظ کو فرشتے جو کہ بڑے ہی پاکیزہ ہیں، جو طاہر و مطہر ہیں، وہ فرشتے جو ہے وہ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہی ٹچ کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہاں پر ایک مسئلے کے طور پر سمجھ لیجئے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے نہ پڑھا جا سکتا ہے نہ چھوا جا سکتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح حدیث کو اگر دیکھا جائے، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فجر میں بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وضو نہیں کیا تھا، تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع ان فی خلق السماوات سے لے کر آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف منہ کر کے اس کو تلاوت فرمایا، اور ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں تھا۔ بہرحال جو حیض والی خاتون ہے، نفاس والی ہے، اسی طرح سے حالت جنابت میں مرد ہو یا عورت ہو، وہ ان کو کسی بھی طرح سے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ باقی لوگوں کو جو ہے وضو کے بغیر قرآن مجید کو، بہرحال ادب کا تقاضا یہی ہے کہ قرآن مجید کو وضو کر کے ہی تلاوت کیا جائے، لیکن اگر کبھی انسان ایسی کیفیت میں ہو، کبھی ٹریول کر رہا ہے، کبھی سفر میں ہے، کبھی دیگر ایسی جگہ پر موجود ہے، یا تلاوت کرتے وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ 10-15 منٹ مزید تلاوت کر کے پھر ہی فارغ ہو کر جائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اپنی تلاوت کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے سے اگر تلاوت کرنے لگیں تو وضو کر کے بیٹھا جائے۔ آیت نمبر 83 سے 87 میں اللہ رب العزت نے موت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب وہ تمہارے حلقوم یعنی نرخرے تک وہ موت پہنچ چکی ہوتی ہے، جان جو ہے وہ نکل کر یہاں تک ہنسلی تک آ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم صرف دیکھ سکتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے بس میں کچھ نہیں رہتا۔ ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اللہ فرماتے ہیں اس وقت ہم اپنے اس بندے کے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جان جو ہے وہ اس بندے کی نکال رہے ہوتے ہیں، فرشتے ہمارے حکم سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو دیکھو خاص طور پر کافروں کو خطاب ہے اور عمومی طور پر تمام لوگوں کو خطاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب اس کی موت نرخرے تک آ چکی ہوتی ہے، تمہارے ہاتھوں میں موجود ہوتا ہے، تمہارا پیشنٹ ہوتا ہے، تمہارا بیٹا، تمہارا باپ، تمہاری بہن، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارا کوئی بھی، تمہاری ماں، وہ تمہارے ہاتھوں کے اندر موجود ہوتا ہے اور تم کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی سلطنت کے علاوہ کسی اور سلطنت کے باسی ہو تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، ذرا اس کو لوٹا کر دکھاؤ، یہ جو جان اس کی نکل رہی ہے اس کو واپس کر کے دکھاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے جس میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں آیت نمبر 1 سے 6 تک اللہ تعالیٰ کی تعریفات کا تذکرہ کیا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی اللہ رب العزت بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہو گیا، اسی اللہ رب العزت کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں پر بھی تم ہوتے ہو وہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، کہاں پر ہے؟ اسی آیت کے اندر موجود ہے ثم استوى على العرش، وہ عرش کے اوپر مستوی ہو چکا ہے۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے وحدت الوجود کا عقیدہ گڑھا ہے، جو عقیدے کے بڑا ہی فساد اور خرابی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ، ہر ذی روح کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ اللہ بذات خود بنفس نفیس موجود ہے۔ یہی عقیدے کا بطلان ہے، یہی عقیدے کی خرابی ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت ہر جگہ پر موجود ہے، جس سے ان لوگوں کو غلطی لگی۔ بطور خاص صوفیہ کا یہی عقیدہ ہے اور یہ بہت ہی بدترین قسم کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت اکیلی ذات ہے، اللہ رب العزت آسمان کے 7ویں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں بتایا، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے بل کیف عنہ مجہول والسؤال عنہ بدعہ، اللہ تعالیٰ کی کیفیت اللہ نے کسی کو نہیں بتائی اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ استوا ہمیں معلوم
मालूम है, लिहाजा उसी पर हमें अकीदा रखना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इल्म और कुदरत के एतबार से हर जगह पर मौजूद है, हर चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 7 में, आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ईमान ले आओ, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान ले आओ। इसी तरफ से फरमाया आयत नंबर 8 में, वमा लकुम ला तुमिनूना बिल्लाह, अल्लाह के साथ तुम ईमान क्यों नहीं लाते हो, व रसूल यदऊकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं कि तुम अल्लाह ताला के साथ ईमान लाओ। वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह ताला तुमसे इस बात का पहले वादा ले चुका है, जो अहद अलस्त है, जो कि 8वें पारे में गुजर चुका है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 9वें पारे में गुजर चुका है। अल्लाह ने आलम अरवाह में, जिसको इमाम शकानी ने आलम ज़ुर करार दिया है, उस आलम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम लोगों की रूहों से ये वादा ले लिया है, तो उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ तज़किरा किया। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़ वमा लकुम अल्ला तुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च क्यों नहीं करते हो? जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा वारिस कौन होगा? जब सारी कायनात ख़त्म हो जाएगी तो सारे ख़जानों का मालिक कौन होगा? वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, सबका अल्लाह ही वारिस है, सब तमाम के तमाम ख़जानों का अल्लाह ही वारिस रह जाएगा। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल, अल्लाह फरमाते हैं कि फ़तह से पहले और जो है वो इसी तरह जिहाद के लिए जिन लोगों ने खर्च किया, वो और बाद वाले लोग जो आपस में बराबर नहीं हो सकते। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आयत नंबर 11 में, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्ज़ हसना देगा? हालांकि उस देने का मकसद भी इंसान का अपना तज़किया करना ही होता है, अपने दर्जात की बुलंदी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका तज़किरा किया है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 12 से 15 तक मोमिनीन और मुनाफिकीन का आपस में एक मकालमा जिक्र किया है। आयत नंबर 12 में अल्लाह फरमाते हैं, जिस तरह मोमिनों को देखेंगे, मर्द हों या औरतें हों, उनके आगे एक नूर चल रहा होगा, उस नूर की जो है वो रोशनी में वो चलते चलते जन्नतों की तरफ जाएंगे। बुशराकुमुल यौम, अल्लाह फरमाएंगे तुम्हारे लिए आज खुशखबरियाँ हैं, वो जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। दालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है। मुनाफिक कहेंगे, यौम यक़ूलुल मुनाफिक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से मुनाफिक मर्द और औरतें कहेंगे, उन्ज़ुरूना नक़तबिस मिन नूरिकुम, ज़रा हमारी तरफ भी देखो, हम भी तुम्हारे नूर से कुछ ना कुछ रोशनी हासिल कर लें। क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा, उनसे कहा जाएगा लौट जाओ और तुम अपना नूर तलाश करो। ये नूर ईमान का होगा, ये नूर नेकी का होगा, जो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। फ़दुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, इन दोनों के, ईमान वालों और मुनाफिकीन के दरमियान में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी, जिसके बीच में एक दरवाज़ा होगा। बातिनुहु फ़ीहि रहमा, उसके अंदर की तरफ यानी ईमान वालों की तरफ रहमत होगी। व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिल अज़ाब, और उसका बैरूनी हिस्सा जो होगा वो अहले मुनाफिकीन की तरफ वो अज़ाब का हिस्सा होगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर जिक्र फरमाया है। उसके बाद युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम, फिर ये मुनाफिकीन पुकारेंगे, अलम नकुम मअकुम, क्या हम तुम्हारे साथ दुनिया में मौजूद नहीं थे? यानी हम तुम्हारे साथ नमाजें भी पढ़ते थे, ये सारा कुछ हम तुम्हारे साथ अमाल करते थे, लेकिन अंदर से दिल उनके कुफ्र के साथ से वो क्या कहेंगे? क़ालू बला वलाकिन्नकुम फतनतुम, वो कहेंगे हाँ ज़रूर तुम हमारे साथ थे, लेकिन तुम्हारे दिलों के अंदर फितना था, तुमने अपने नफ्सों को फितने में डाल दिया। वतरब्बस तुम इंतजार में थे, वरतब तुम शक व शुबा में रहते थे। वगर्रतकुमुल अमानी हत्ता जा अमरुल्लाह, तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशात ने धोखे में डाल रखा था, हत्ता कि अल्लाह का हुक्म आ गया और तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में इस धोखे ने, इस जो है वो धोखाधही का शिकार कर दिया। लिहाजा आज तुमसे किसी किस्म का फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा, ना तुमसे ना काफिरों से। तुम्हारा ठिकाना जो है वो जहन्नम है। ही मौलाकुम, यही तुम्हारा जो है वो असल दोस्त और यही तुम्हारा मकाम है। वबिसल मसीर, और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए तैयार कर रखा है। आयत नंबर 20 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम वला, याद रख लो, यकीन रख लो इस बात का कि ये दुनिया की ज़िंदगी सिवाय खेल तमाशा के कुछ नहीं है। ये सिर्फ ज़ेब व ज़ीनत है। तफ़ाख़ुरुम बैनकुम, एक दूसरे को प्राउड फील करवाना है। व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद, माल और औलाद की कसरत के ऊपर जो है वो प्राउड करना है। इसके सिवा इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया की ज़िंदगी को जो है वो गोया के इरशाद फरमाया कि इसका आखिरत के अंदर जो है वो कोई मकाम नहीं है। जैसे सही हदीस में मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक अगर दुनिया की हैसियत एक मक्खी के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी काफिर को पानी का घूंट तक न देते। जिससे ये बात समझ आती है कि इस दुनिया की हैसियत कुछ नहीं है। असल जो हैसियत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की है। अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाया, साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़, उस जन्नत की तरफ मुसाबकत करो, उसकी तरफ कोशिश करो, मुसाबकाबाजी करो, मुकाबला करो, कंपटीशन एक दूसरे के साथ करो। जिस जन्नत का अर्ज़, उसकी जो चौड़ाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वो आसमान और ज़मीन के बराबर है।
اور اس کی لمبائی، یہ بھی صرف ایک مثال کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہمیں، اور ورنہ یہ ہے کہ جنت کی تو مثال دی ہی نہیں جا سکتی اور اس کی لمبائی کا تو کسی کو اندازہ ہی نہیں، اور وہ جنت ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو اللہ رب العزت چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی مصیبت جو انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، اور وہ انسان کی اپنے کمائی کا جو ہے وہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے اپنے بعض انبیاء کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ رب العزت نے مختلف نعمتوں سے نوازا تھا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، ان کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل فرمائی، میزان نازل فرمائے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ انصاف کو قائم کر سکے، وانزلنا الحدید، اور اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوہا نازل کیا، فیہ بأس شدید ومنافع للناس، جس میں بڑا سخت ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ جنگ میں کام آتا ہے، وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے بے شمار منافع ہیں۔ یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے یہ تین چیزیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، کسی معاشرے کو بیلنس رکھنے کے لیے ان تین چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ بطور خاص سب سے پہلے اللہ نے جس بات کا ذکر فرمایا وہ قوت نافذہ ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ میزان اور انصاف کا جو ترازو ہے وہ ہے، اور اس کے ساتھ پھر لوہا اللہ رب العزت نے پیدا کیا تاکہ جو لوگ انصاف کا انکار کرتے ہیں ان کے قبلہ کو درست کیا جا سکے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آیت نمبر 27 میں بطور خاص رہبانیت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ پھر ہم نے ان کے بعد دیگر نبیوں کو بھیجا، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کو، اور اسی طرح سے ہم نے جو ہے وہ ان کو انجیل عطا فرمائی، اور اس طرح سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے رہبانیت کو بذات خود کریٹ کر لیا، ابتدعوها، انہوں نے اس کو بدعت کے طور پر بنا لیا، ما كتبناها علیہم، ہم نے ان کے اوپر اس کو فرض قرار نہیں دیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر ہم نے ان کو یہ بولا تھا کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اب انہوں نے بھی ظاہری طور پر کیا کیا، بدعت کو اس طرح سے ایجاد کیا گویا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے رہبانیت کا اختیار کر رہے ہیں۔ رہبانیت کا مطلب کیا ہے؟ خوف کی وجہ سے، بادشاہوں کے خوف کی وجہ سے، لوگوں کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لینا اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا، اور تمام کے تمام معاشرتی معاملات سے قطع تعلق ہو جانا، جو کہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے ان پر بھی فرض نہیں کی تھی، نہ ہم نے ان پر لکھا تھا، نہ ہم نے حکم دیا تھا، ان لوگوں نے اپنے طور پر اس کو ایجاد کر لیا۔ لیکن یاد رکھیے بدعات جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اسلام کے نام پر شروع کی جاتی ہیں، اللہ کی رضا کے نام پر شروع کی جاتی ہیں، اور جو ہے وہ شریعت کے اندر اس چیز کا اگر وجود نہ ہو تو وہ بجائے ثواب کے گناہ کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا، اپنی رحمت عطا فرمائے گا اور ایسا نور عطا فرمائے گا جس میں تم چلو گے تمہاری بخشش فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ رب العزت جو ہے وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ، تاکہ اہل کتاب اس بات کو جان لیں کہ اللہ رب العزت کا فضل ہی اصل فضل ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہر قسم کی بلائی ہے، اس کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت تو بڑے ہی فضل والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔